اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدلیل علی ان من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ وان من مات مشرکا دخل النار۔ یہ باب ہے اس بات پر دلیل کے بیان میں کہ جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ مشرک رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بہت سارے صحابہ کرام کی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت وکی نے روایت کی اور ابن نمیر نے روایت کی۔ قال وکیع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن نمیر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکی کی روایت میں احتمال ہے انقطاع کا، ارسال کا، اور ابن نمیر کی روایت مرفوع ہے۔ امام مسلم نے دونوں طرح سے، چونکہ یہ حدیث مروی تھی تو دونوں طرح سے ذکر کر دیا، اور اس لیے ذکر کر دیا کہ بہرحال روایت باللفظ روایت بالمعنی پر مقدم ہے۔ ابن نمیر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ جو اس حال میں انتقال کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ جہنم میں جائے گا۔ وقلت انا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کی حالت میں، شرک نہ کرنے کی حالت میں مرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، الفاظ تھوڑے سے بدلے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ مل موجبتان۔ ایک شخص سرکار کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، یعنی جنت اور جہنم واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فقال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ پھر جابر بن عبداللہ کی روایت من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ پھر حضرت ابو ذر کی روایت سمعت ابا ذر یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فبشرنی انہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ میرے پاس جبرائیل آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، مجھے خوشخبری دی کہ جو آپ کی امت سے اس حال میں انتقال کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ نیچے والی روایت میں ہے کہ ثم قال فی الرابعہ علی رغم انف ابی ذر، پھر چوتھی بار ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو یا ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود، تو ابو ذر نکلے یہ کہتے ہوئے رغم انف ابی ذر۔
میں نے بتایا کہ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت وکی نے بھی روایت کی ہے، ابن نمیر نے بھی روایت کی ہے، لیکن روایت میں فرق ہے۔ وکی کی روایت میں قال رسول اللہ ہے، ابن نمیر کی روایت میں سمیت رسول اللہ ہے۔ ابن نمیر کی روایت میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ متصل ہے۔ وکی کی روایت جو قال سے ہے وہ اتصال پہ بھی ہو سکتی ہے، انقطاع پہ بھی ہو سکتی ہے۔ قلت انا ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو یہ بات کہی کہ میں کہتا ہوں، ایک کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا، ایک کی نسبت خود اپنی طرف کی۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی جملے کو سنا تھا، دوسرے کا استخراج انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر قرآن اور حدیث سے کیا، اسی لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے دونوں جملوں کو اللہ کے رسول سے سنا، لیکن بوقت روایت انہیں یقین کے ساتھ ایک ہی یاد رہا، اس لیے اسے مرفوعاً ذکر کیا اور دوسرے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے۔ عموماً چونکہ اکثر کفار عرب مشرکین تھے، اس لیے قرآن و حدیث میں کفر کی تعبیر شرک سے کی گئی۔ اس میں سارے یہودی، نصرانی، بت پرست اور سارے کفار داخل ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح جو ملت اسلام کا مخالف ہو، مسلمان تو کہلاتا ہو لیکن ضروریات دین میں سے کسی کے انکار کی بنا پر اس پر کفر کا حکم لگا دیا گیا ہو تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حدیث شریف میں جو ابو ذر کی روایت میں ہے، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف فرما دے گا، چاہے وہ کبائر ہوں یا صغائر ہوں، توبہ کے بعد یا توبہ سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ مرتکب کبیرہ جہنم میں نہیں رہے گا، یا تو جہنم میں وہ داخل ہی نہیں ہوگا، یا اگر داخل ہوگا تو پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث اہل سنت و جماعت کے موقف کی مؤید ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ زنا اور چوری کی تخصیص اس حدیث میں صرف اس لیے ہے کہ یہ دونوں بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، جن میں سے زنا کا تعلق حق اللہ سے ہے اور چوری کا تعلق حق العباد سے۔ اس سے واضح ہوا کہ مومن اس گناہ میں مبتلا ہو تب بھی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ علی رغم انف ابی ذر، یہ کلمہ اہل عرب ناپسندیدگی کے اظہار کے وقت کرتے تھے، چونکہ حضرت ابو ذر غفاری گناہوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور گنہگاروں کو اللہ کی رحمت سے دور سمجھتے تھے۔ اس لیے جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ صرف کلمہ توحید کے اقرار پر آدمی جنت میں کیسے جائے گا، گناہوں سے نہ بچے تب بھی۔ تو آپ نے ازراہ تعجب یہ سوال کیا کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، تو سرکار نے اس کے جواب فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔
ہر بار سرکار نے یہی جواب دیا، اور آخر میں فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود۔ حضرت ابو ذر نے ہر طرح اطمینان حاصل کر لیا تو بارگاہ رسالت سے واپس ہوئے اور محبت سے کہے جاتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ۔ یہ محبت کی بات تھی۔ رغم رغام سے ماخوذ ہے، مٹی یا مٹی ملی ہوئی ریت۔ عرب میں یہ لفظ ناپسندیدگی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ ناپسندیدگی کی بنا پر سوال کرتے کرتے زمین پر ناک بھی رگڑ دو، جب بھی یہی حکم رہے گا۔ باب تحریم قتل الکافر بعد قولہ لا الہ الا اللہ، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کافر کو قتل کرنا حرام ہے۔ حضرت مقداد بن اسود کی روایت، انہ اخبرہ انہ قال یا رسول اللہ ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی فضرب احدی یدی بالسیف فقطعها ثم لاذ منی بشجرہ فقال اسلمت للہ۔ حضرت مقداد بن اسود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کفار میں سے کسی شخص سے ملوں پھر وہ مجھ سے قتال کرے تو میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر وہ مارے تو اس کو کاٹ دے تلوار سے، ثم لاذ منی بشجرہ، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے۔ درخت کی آڑ میں وہ چھپ جائے بچنے کے لیے اور کہے میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ افاقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالہ، یہ کہنے کے بعد بھی کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، سرکار نے فرمایا اسے نہ قتل کرو۔ قال فقلت یا رسول اللہ انہ قد قطع یدی، یا رسول اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ثم قال ذلك بعد ان قطعها، پھر کاٹنے کے بعد اس نے یہ پڑھا کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو اب وہ تیری منزل میں ہو جائے گا تیرے قتل سے پہلے، اور تو اس کی منزل میں ہو جائے گا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے۔ دوسری سند سے بھی اس کو ذکر کیا، کئی سندوں سے۔ حضرت اسامہ کی روایت، قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ فصبحنا الحرقات من جہینا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا ایک دستے کی صورت میں بھیجا، ایک فوج کی ایک ٹکڑی کی صورت میں بھیجا، ہم صبح صبح قبیلے جوہینا کی شاخ حرقات پر حملہ آور ہوئے۔ فادرکت رجلا، میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، فقال لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، فطعنتہ، تو میں نے اس کو نیزہ مارا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے سرکار سے ذکر کیا تو سرکار نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر تم نے اس کو قتل کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، یا رسول اللہ اس نے تو یہ کلمہ ہتھیار کے خوف سے کہا تھا۔ قال افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا، کیوں نہیں اس کا دل تم نے چیر کر دیکھ لیا
کہ تم جان جاتے کہ اس نے کلمہ دل سے کہا ہے یا نہیں. فما زال یکررھا علیہ، تو بار بار یہ کلمہ سرکار دہراتے رہے میرے سامنے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی انی اسلمت یومئذ، کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا. فقال سعد وانا واللہ لا اقتل مسلما حتی یقتلہ ذو البطین یعنی اسامہ. یہ حدیث سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا واللہ میں کسی مسلمان سے اس وقت تک قتال نہیں کروں گا جب تک کہ اس سے ذو البطین یعنی اسامہ نہ جنگ کریں گے. ایک آدمی نے ان سے کہا کیا اللہ نے نہیں فرمایا تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے؟ حضرت سعد نے فرمایا ہم نے اس لیے جنگ کی تاکہ فساد نہ برپا ہو، تم اور تمہارے ساتھی اس لیے جنگ کرتے ہو تاکہ فتنہ پیدا ہو. دوسری والی حدیث بھی وہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت صفوان بن محرز کی حدیث انہ حدث ان جندب بن عبداللہ البجلی بعث الى اساس ابن سلامہ زمن فتنۃ ابن الزبیر. حضرت صفوان بن محرز نے بیان کیا کہ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے لڑائی کے زمانے میں اساس بن سلامہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میرے لیے اپنے آدمیوں کو جمع کرو تاکہ میں ان سے ایک حدیث بیان کروں. اساس نے لوگوں کی طرف قاصد بھیجا. جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت جندب تشریف لائے. ان پر ایک زرد رنگ کی ٹوپی تھی. آپ نے فرمایا تم جو باتیں کرتے تھے کر لو، یہاں تک کہ بات ان کے گرد گھومنے لگی. جب بات حضرت جندب کی طرف پلٹی تو انہوں نے برنس اپنے سر سے ہٹایا اور فرمایا میں تمہارے پاس آیا ہوں اور ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں تمہارے نبی کی حدیث سناؤں. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی ایک ٹکڑی کو کچھ مشرکوں کی طرف بھیجا اور ان میں آپس میں مد بھیڑ ہوئی. مشرکوں کا ایک آدمی جب بھی کسی مسلمان کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا اسے قتل کر ڈالتا اور مسلمانوں کا ایک فرد اس کی غفلت پر نظر رکھے ہوئے تھا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ اسامہ بن زید تھے. جب اسامہ نے اس پر تلوار چلائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ فقتلہ فجاء البشیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اسے قتل کر ڈالا. جب فتح کی خوشخبری دینے والا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے حالات پوچھے، اس نے آپ کو صورت حال کی خبر دی، یہاں تک کہ اس نے حضرت اسامہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ انہوں نے اس نو مسلم کے ساتھ کیا کیا. آپ نے حضرت اسامہ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا فرمایا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا رسول اللہ اس نے مسلمانوں میں دہشت پیدا کر دی اور فلاں فلاں کو قتل کر دیا. وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. عرض کریں میں نے اس پہ حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بروز قیامت آئے گا یعنی متشکل ہو کے آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا جب قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس کہتے رہے جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تمہارے پاس آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ یہ بھی حقیقت میں حدیث وہی ہے، حضرت اسامہ والی۔ ان حدیثوں میں پہلی حدیث حضرت مقداد بن اسود کندی کی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود یہ مقداد بن عمرو بن ثعلبہ، آپ کے والد نے کندہ سے مخالفہ کیا تھا، اس لیے آپ کو کندی کہا جاتا، اور اسود بن یغوث زہری نے آپ کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، اس لیے آپ مقداد بن اسود کہلاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں آپ کے حقیقی والد کا نام عمرو بن ثعلبہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو معبد یا ابو الاسود ہے۔ حضرت مقداد یہ قدیم الاسلام صحابی رسول ہیں، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانے والوں میں آپ بھی تھے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے، لیکن مدینہ منورہ کی طرف یہ اس لیے ہجرت نہیں کر سکے کہ کافروں نے ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے مدینے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عبیدہ بن حارث ایک چھوٹا سا لشکر لے کر اکرمہ بن ابی جہل کے لشکر سے لڑنے کے لیے مدینے سے مکہ آئے تو یہ اور حضرت عتبہ بن غزوان لشکر کفار میں شامل ہو گئے، پھر بھاگ کر مسلمانوں سے مل گئے۔ اس طرح یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 7 ایسے افراد تھے جنہوں نے کفار مکہ کے سامنے سب سے پہلے علل اعلان اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت مقداد بن اسود بھی تھے۔ انہوں نے ہی غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو جنگ کے وقت حضرت موسیٰ سے کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا دونوں جا کے جنگ کریں، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ ہم آپ کے اوجا نثار ہیں کہ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں برکل غماد جو مکے سے بہت دور ساحل سمندر پر ہے وہاں تک لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے ارد گرد دشمنوں سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے بدن میں خون کا آخری قطرہ اور زندگی کی آخری سانس باقی ہے۔ احادیث میں ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام اسلامی لڑائیوں میں شامل رہے سوائے بدر کی لڑائی، ان میں موجودگی ثابت نہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر مقام جرف میں 70 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا جنازہ بڑی عقیدت سے لوگ وہاں سے لائے اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید بھی آخری حدیث کے راویوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ام ایمن آپ کی والدہ کا نام ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو بچپن میں کھلایا تھا۔ ان کی کنیت ابو محمد یا ابو زید ہے، بعض لوگوں نے ابو یزید بھی کہا۔ یہ اپنے والدین کے زمانے ہی سے اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے محبوب کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے مجھے اسامہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال کی عمر میں عامل بنایا تھا۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. اپنے عہد خلافت میں جب صحابہ کرام کے وظائف آپ نے مقرر فرمائے تو حضرت اسامہ کا وظیفہ 5000 اور اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 2000 مقرر کیا. حضرت ابن عمر نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ پر اسامہ کو ترجیح دی، حالانکہ میں جن کاموں میں شریک ہوا ہوں ان میں اسامہ شریک نہیں ہوئے. تو حضرت عمر نے فرمایا اسامہ اللہ کے رسول کو تم سے زیادہ محبوب تھے. اور ان کے باپ رسول خدا کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے. حضرت اسامہ کا رنگ سیاہ تھا اور ان کی ناک چپٹی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اخیر میں 58 ہجری یا 59 ہجری میں وصال ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 75 سال کی عمر میں 54 ہجری میں آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا. آپ سے تقریباً 128 حدیثیں مروی ہیں. سیاہ ستہ میں آپ کی حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی بھی اس حدیث کے اس باب کی حدیث کے راویوں میں سے ہیں. حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ بن سفیان بجلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متاخرین صحابہ میں سے ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ حضرت مصعب بن زبیر کے ہمراہ کوفہ گئے تھے، پھر وہاں سے بصرہ چلے گئے. ان سے اہل بصرہ میں سے کئی لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں. حضرت حسن بصری، محمد بن سیرین، انس بن سیرین جیسے جلیل القدر لوگوں نے. اساس کہتے ہیں کہ حضرت جندب حضرت اسامہ کے ایک نو مسلم کے قتل کی حدیث کے بیان سے فارغ ہوئے تو فرمایا دیکھو ایک فتنہ تمہارے اوپر آیا ہے جو اس میں پڑے گا ہلاک ہو جائے گا. ہم نے عرض کیا اگر وہ فتنہ ہمارے شہر میں آ جائے تو آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ. ہم نے عرض کیا اگر وہ فتنہ ہمارے گھروں میں آ جائے آپ نے فرمایا تم اپنی کوٹھریوں میں گھس جاؤ. ہم نے عرض کیا اگر وہ ہماری کوٹھریوں میں آ جائے آپ نے فرمایا تم اپنے چھپنے کے مقامات میں گھس جاؤ. ہم نے عرض کیا اگر وہ وہاں بھی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا مقتول بندہ بنو، قاتل نہ بنو. 60 ہجری کے بعد آپ کا وصال ہوا. سیاہ ستہ میں آپ کی احادیث ہے. سیدنا صفوان بن محرز یہ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی کے تلامذہ میں سے ہیں. ان کی کنیت ابو الباہلی ہے. یہ ثقہ اور عبادت گزاروں میں سے ہیں. 174 ہجری میں ان کا وصال ہوا. یہ طبقہ رابعہ سے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد میں ان کی احادیث ہے. اسعس بن سلامہ ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے. یہ بصرہ میں رہتے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے خود حدیث نہیں سنی. ان کی حدیث مرسل ہے. ان کے بارے میں زیادہ تحقیقات نہیں ہو سکی. محدثین نے زیادہ ذکر نہیں کیا. حدیث شریف میں اس میں حضرت اسامہ سے جو سرکار نے فرمایا لا تقتلہ فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةٍ، یہ حضرت مقداد بن اسود سے فرمایا کہ لا تقتلہ فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قبل ان تقتلہ. اس حدیث سے بظاہر تو یہ متبادر ہوتا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا تو قبل ایمان جیسے وہ کافر تھا تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے اور وہ تمہاری طرح ہو جائے گا، نہیں مسلمان ہوگا. اب اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں اس قسم کے گناہ سے کوئی مسلمان کافر تو نہیں ہوتا، بالخصوص اس صورت میں جبکہ یہ احتمال ہو کہ مقتول نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا. مزید یہ کہ اس نے مسلمانوں کو زخمی بھی کیا اور کئی مسلمانوں کو شہید بھی کر ڈالا. اس اشکال سے بچنے کے لیے علماء نے اس حدیث کی مختلف توجیحات فرمائی.
امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سب سے عمدہ توجیہ وہی ہے جو امام شافعی سے منقول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تو اپنی جان کی حرمت اور حفاظت میں ایسے ہو گیا جیسے کہ تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور جب تم نے ایمان لانے کے بعد اسے قتل کر دیا تو اب تم اس کی طرح ہو گئے، یعنی اب تمہاری جان کی حرمت باقی نہ رہی اور تیرا خون حلال ہو گیا جیسے کہ قبل اسلام اس کا خون حلال تھا اور اس کی جان کی حرمت باقی نہیں تھی۔ امام قاضی ایاز نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تو حق بات کی مخالفت اور گناہ کے ارتکاب میں اس کی طرح ہو گیا، اور وہ بعد اسلام حق کی عدم مخالفت اور گناہ کے عدم ارتکاب میں تمہاری طرح ہو گیا، اگرچہ تم دونوں کی مخالفت اور گناہ میں فرق ہے کہ اس کا گناہ قبل اسلام کفر تک پہنچا تھا اور تمہارا گناہ بعد قتل فسق تک پہنچے گا۔ یہ توجیحات ہمارے محدثین نے اس لفظ کی ہیں۔ میدان جہاد میں جب حضرت اسامہ بن زید نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا اور سید عالم نے حضرت اسامہ سے جب اس پر باز پرس کی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس نے تلوار یا نیزے کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیرا تھا؟ تمہیں علم ہو گیا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا؟ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کی کہ اسلامی احکام کا اجرا اور شرعی احکام کا نفاذ ظاہری اعمال پر ہوگا۔ تم اسی بات کے مکلف بنائے گئے ہو جو انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، اور اس کی زبان جس بات کا تلفظ کرے، اور جو باطنی احوال ہیں تمہیں اس کی تکلیف نہیں دی گئی، اور نہ ہی تمہیں اس بات پر قدرت ہے کہ انسان کے دلی خیالات باطنی کیفیات پر تم رسائی اپنی کر سکو، لہٰذا تم یہ نہ دیکھو اس کے دل میں کیا ہے، صرف یہ دیکھو اس کی زبان پر کیا ہے، اس کے ظاہری افعال کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس پر نہ تو قصاص ہے، نہ دیت، نہ کفارہ۔ اس پر دلیل خود یہی حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے یہ قتل سرزد ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے قصاص میں نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ ہی ان سے دیت لی اور نہ ہی ان پر کفارہ واجب کیا۔ بعض علماء کے نزدیک کفارہ تو واجب ہے، البتہ قصاص ساقط ہے شبہ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اسے کافر گمان کیا اور یہ خیال کیا کہ اس حال میں کلمہ توحید کا اظہار اسے اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، اور دیت اس پر واجب ہے یا نہیں اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، اور ان میں سے ہر قول کو بعض علماء نے اختیار کیا۔ اب رہ گیا ہے سوال کہ اس حدیث میں کفارہ کا ذکر نہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں کفارہ علی الفور واجب نہیں ہوتا بلکہ تاخیر سے واجب ہوتا ہے، اور اصولین کے نزدیک مذہب صحیح پر کفارہ کے بیان کو ضرورت کے وقت تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ دیت کے وجوب کے قول میں احتمال ہے کہ حضرت اسامہ اس وقت غریب رہے ہوں، دیت دینے کی وسعت نہ رہی ہو، اس لیے سرکار نے دیت کو ان کی خوشحالی تک مؤخر کر دیا ہو۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی نے حضرت اسعس بن سلامہ کو پیغام بھیجا تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو تاکہ میں ان سے حدیث بیان کروں، حتیٰ وحدث ہوں۔ پھر حضرت اساس نے ان کے حکم کے مطابق اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت جندب ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا ولا اريد ان اخبركم النبي، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے تمہارے نبی کی حدیث بیان کروں۔ تو اولاً تو انہوں نے حدیث بیان کرنے کو کہا اور ثانیاً حدیث نہ بیان کرنے کو کہا، تو ان کے ان دونوں الفاظ میں تعارض لگتا ہے۔ اس تعارض کو ہمارے محدثین نے یوں ختم کیا کہ یہاں پر عبارت میں لا زائد ہے۔ اب مفہوم یہ ہوگا کہ میں تم سے تمہارے نبی کی حدیث بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔